پیار سے محبت سے ادب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ بس میں ایک اعلان کر دوں، اس کے بعد جو سننا اب سنیں ان سے نا۔ میں یہ اعلان یہ کرنا ہے کہ آج رب بولنا گیٹ لگا ہے، آج کوئی جیب کترا پھڑیا گیا تو میں کنڈی لوانی ہے بھائی بس تھوڑی گل نہیں کر لیا۔ رات بھی جتنے محفل سے اتنے بانیاں نے محفل دے تینوں موبائل نکل گئے بیچاریاں نے، انہوں نے سزا لبھی کہ انہوں نے سرکائیاں کا ذکر کروایا تو ہاتھ چومن والے بابا جی نو معافی نہیں دیں، شرپور بابے اور کٹ کے لے گئے۔ ہاں جی، تو کم از کم اگر کوئی بیٹھا ہے میں انہوں پہلے اطلاع دے دیتی ہے تو آلے گئے گزارش ہے کہ بابا جی تشریف لے آئیں بس تھوڑا یہ کھلبلی نہیں ہے، میں نے انتظام ایک تو اللہ دا کار ہے دایا کھڑا ضرور ہو جاؤ ادب ہے اس میں، لیکن کھلبلی دوڑنا یہ آوازیں کسنا سارے پچ کے ادھر آؤ نہ، دوروں بھی زیادہ کرو، کھڑے ہو کے آپ دا استقبال ضرور کرنا، اپنے اپنے موبائل دا خیال بھی رکھنا۔ اس بیلی نو میں پہلے ہی دس دیتا ہے جے بیلیا تو آج پھڑیا گیا تے کم از کم 2 سالہ دے موبائل پورے پاکستان جتنے نکلنے ہیں تیرے چو کڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ میں بندہ لبن دی آڑ چاہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جی کہ مفتی صاحب تسی پڑھو تو کی حکم ہے؟ جی بھائی محمد تنویر اتاری صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جی ان کی خدمت میں گزارش ہے بھائی تنویر اتاری صاحب آپ سٹیج پہ تشریف لائے، قاری محمد ریاض چشتی صاحب تشریف لائے، پیر سید عرفان شاہ صاحب آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو ہے سٹیج پہ تشریف لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ قاری محمد ریاض چشتی صاحب، بھائی محمد تنویر اتاری صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو ساتھی تشریف لائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے قاری سید احمد چشتی صاحب نے جو اعلان فرمائے ہیں، میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ احباب ممبر شریف کا حصہ بنے، تشریف لائیں۔ سید عرفان شاہ صاحب بھی آگئے، قاری صاحب آگئے نا شاہ صاحب جی، تشریف لیں اسٹیج پہ جی۔ بسم اللہ جی، میں چند مصرے کلام کے پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہ 2 اعلان سن لے پہلے آپ اعلان دو بیٹا، اے بھی کھولی ذرا یار، اے کہ یا تو ایڈا کہ کاغذ ہوئے نا تو پھر تو آسانی نہ ہو جاتا، پوری فلیکس میرے والے کر چھڑ دے میں کو لے کے اتنے سونی تو نہیں نہ ہوتی باشا، بڑا بڑا مشکل بن جاتی ہے یار، کاغذ لکھ کے دے دیا کرو اعلان۔ 7 اکتوبر انشاءاللہ غوثیہ حسینیہ میلاد کمیٹی 99-15 میں انعقاد پذیر ہوگی گورنمنٹ میڈل سکول میں میاں چنو کے قریب۔ تو یہ علامہ مخدوم جعفر قریشی صاحب، نور سلطان صدیقی، سگیر نقشبندی، اعظم قادری، طیب طاہر اور قاری ندیم باسط صاحب، باقی نعت خان اور یہ فقیر بھی حاضر ہوگا، آپ شرکت کر کے ثواب دار حاصل فرمائیں۔ ایک اور اعلان سماعت کر رہے ہیں آپ، یہ ہے جی کون سی ڈیٹ ہے؟ یہ ہے جی 62-15 جامع مسجد غوثیہ، یہ 6 اکتوبر بروز اتوار نماز عشاء کے بعد عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے معروف ثناخوان حضرات کا گلدستہ ہے اور آپ شرکت کر کے ثواب دار حاصل فرمائیں۔ اللہ جی، ایک اور 2 اعلان ہے۔ 11 اکتوبر کو نوشو سرکار دربار، نوشو پاک کا نام سنا ہے نا، وہاں پہ قادر آباد سٹی ہے پھالیا کے قریب، جس میں 11 مکمل عمرے کے پیکج ہیں، گھر سے لے کر گھر تک کا خرچہ ہے۔ اور اسی طرح 22 اکتوبر کو جیلم سے دادا خان روڈ پر سنگوئی شریف ہے، جس میں 25 عمرے کے مکمل پیکج ہیں، پاکستان کے معروف نعت خان۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ اعلان کر دیا کریں تاکہ کوئی ایسا شخص جس کو مدینہ پاک کی تڑپ ہو وہ تو پرچی نکل آئے تو بسم اللہ جی، کہ ایسا بندہ ہے کیڑا نہیں جنہوں مدینہ پاک کی تڑپ نہیں ہے جی، ہر بندے نے تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تو جی چند مصرے کلام کے جی، کوئی حکم نامہ تو سو نہیں جو کوئی ہے تو سن میرے قبلہ بسم اللہ۔ میں علماء کرام دا خادم ہوں۔ وعلیکم السلام جی، میری جان ویسے میں پڑھ بیٹھا ہوں تمہیں پتہ نہیں سید ادا دینا کرنا تھا، پھر انشاءاللہ 7 اکتوبر ہوں آؤ نا لنگر کٹھے کرائیں گے پھر انشاءاللہ۔ ہاں جی اتھے ٹھیک ہے جی، اتھے ناراض نہیں ہونا کیونکہ میں جی جی بسم اللہ جی، میں انشاءاللہ ٹھیک کوشش لو جی۔ ایک باری ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بول بھائی نے 2 کلامہ واسطے حکم دیتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں انہوں کو انتہائی معذرت کیونکہ ٹاپک ایک مضمون ہوتا ہے جس کو باندھنے کے لیے بھی کافی وقت درکار، اور بابا جی بالکل قریب تر نہیں ٹھیک ہے، ایسی اتنی دیر 5-7 منٹ ہے، جیسے قبلہ تشریف لے آنگے مائک انہوں دے حوالے پھر وہ بیان کریں گے تو پھر انجٹھا کر کے آپ نکل جاؤں گے انشاءاللہ۔ سونا سانو 5 وقت دا نمازی بنائے، اللہ سونے سانو با عمل کر دے۔ میں تسی مل کے چند مصرے حاج صاحب میں چند مصرے کلام دے پیش کرنا۔ گود میرے ابو بکر دیئے، اچھا تسی میرے کسے کلام دے چویکھے کہ میں صحابہ کرام تو رہلے بیت نو کلیاں کلیاں کیتا ہوئے
ہاں جی تے جے تسی سبحان اللہ کلے کلے آکھو تو مینوں تکلیف ہوئے گی انشاءاللہ با جماعت ہو کے آکھو بسم اللہ ذرا نا ایک ڈیرے تے کدی ویکھیا جے 15 بابے بیٹھے تے کلا اپنا حکا لے کے بیٹھا ہو اپنا لے کے بیٹھا ہو اپنا اکو حکا دے اگر دوالے بابے ہو سکتے ہیں سنیو تسی بھی اکو عقیدے دے دوالے ہو جاؤ ذرا بڑی محبت نال ہے گل یاد رکھیا جے میں سائی والوں نکلیا ٹرو والے دن عید تو دوجے دن آنا سی میں اکاں والا بنگلہ چیچا وطنی دے قریب تے جس ویلے میری گڈی دے اگے ایک مسجد آ گیا تے مسجد دے وچ 3-4 بچے ہون تے بچیاں دا کوئی وزن کو 12-14 من تے میری اکھاں چتھرو آ گیا میں کہ واہ بے نیاز قبول کرے تے 2.5 من دا کر لیں نہ کرتے 13 من دا بچہ قبول نہیں کیتا بسم اللہ ہن کی بنے گی وپاری دے نال کی بیتے گی اس جانور دے نال میں سوچی پیا گیا اکھاں چتھرو آ گئے ایمان دی نظر نہ سوچو ساری رات بندہ بیٹھا بھی مسیتے ہوئے تے پڑھیا بھی مفتی صاحب نے ہوئے اس تو بیان بھی مفتی بابا جی دا ہوئے تے قاری صاحب نے سنی تلاوت کیتی ہوئے جڑے بندے اتنے بیٹھ کے سبحان اللہ نہ کر گھر جا کے سوچن تے صحیح گیا تے مسیتے سا ذکر بھی سائیاں دا سنے سبحان اللہ کیوں نہیں آکھیا بسم اللہ ایتھوں ہاتھ چک لو ایتھے ہاتھ کر لو سبحان اللہ کہہ دے نہ جی چاندے ابو بکر پاک دی گودے سونے نبی دا سر مبارک مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو بارے چھاپتے وہ ڈنگ تے ڈنگ لگائی جا رہے ہیں سونا ابو بکر کھائی جا رہے ہیں نہ دی عادت ہٹی نہ آپ دی عبادت ہٹی سب دی عادت ہٹی نہ انہاں دی عبادت ہٹی وہ اپنا کم کر رہے ہیں یہ چیرے تے چیرے تکی جا رہے ہیں کیوں تک رہے ہیں ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ اس سے پہلے نہ کبھی دے قاری صحیح صاحب اردو آپ کا نام کیا قاری بلال سلطانی صاحب بسم اللہ توجہ رکھو جی بسم اللہ قاری صحیح صاحب تہاڈی مہربانی اتنا امام نوکر تہاڈے لو جی توجہ رکھ لو ایک شاہکار ہے محبوب خدا کا چہرہ اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا ایسا چہرہ یہ کہہ کے پیار سے قدرت نے بلائیں لے لی اے فرشتوں دیکھا میرے محبوب کا پیارا چہرہ خود دی ہے اللہ نے حسن محمد کی زکات چاند حضرت یوسف نے جو پایا چہرہ اور خوش نصیبی میرے مولا علی کی دیکھو آنکھ کھلتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ اے ڈنگ تے ڈنگ کھاتے جا رہے ہیں نہ دی عادت تھی نہ دی عبادت تھی اکھاں چتھرو نکلے زیارت مصطفیٰ ہو رہی ہے بسم اللہ ادھر زیارت ہو رہی ہے ادھر انہوں کو پوچھ لگے 3 دن ہو گئے مکے چلوڑا پہ گیا ابو طالب کے ہاں پتر تے آئے تکدا نہیں ویندہ نہیں ویکھتا نہیں نظر نہیں ہوتا آنکھیں نہیں ہیں ادھر اما پاک فاطمہ بنت اسد مولا علی کی اما جان دی آنکھیں اتھرو آئے ادھروں حضور آئے سرکار نے مولا کائنات کو اٹھایا جیسے ہی اٹھایا 3 دن کے بعد وہ شخصیت جس نے کسی کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا اب شعر سنیے گا حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے میں اس کو کورس کی صورت میں پڑھنا چاہتا ہوں اردو کے 3 شعر ہیں کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہ رکھے میری دعا ہے اللہ کرے جو یہاں سے ہو کے جائے 1 بجے گھر پہنچے نماز فجر کی نیت کر کے بستر پہ سو جائے آنکھ لگے میرے آقا کی زیارت ہو جائے جب زیارت ہو جائے پھر فجر کے وقت مسجد میں جائے تو لوگوں کی کہتا جائے اس نے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کھولو دونوں مائک کھول دے بیٹا دونوں مائک کھول دو جس کا کلام جتنا بھاری ہے جتنی محبت سنو لے گا آواز سنو گے اس نے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے کیونکہ کتنی سوڑی اکھ سونے دی وقت نبیاں چاہتا کھسانے کتنی سوڑی اکھ سونے دی وقت نبیاں چاہتا سونے دی انچھن ہاتھا موٹی روٹی کدی خوراک دے چا کھسانے دی اس نے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ بابا جی کو راستہ دے دیں تاجدار ختم نبوت بابا جی حضور کو راستہ دے دیں مہربانی فرمائیں راستہ دے دیں راستہ چھوڑ دیں ادب محبت پیار پریت میں قبلہ عالم کا دل کی عطا کرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں علماء حق کی طرف سے عطا شرف آپ کی طرف سے بابا جی حضور کا شکریہ جی میں شاہ جی قبلہ حضور
सारे दोस्त तशरीफ रखिए अपनी अपनी जगह पे, सारे दोस्त तशरीफ रखो, यानी कि बह जाओ, बाहर दरवाजा बंद कर दो। ये मैं अज मैंने वैसे ऐलान करना नहीं चाहिए कि बाहर दरवाजा बंद कर दो, जो बयान जो बत होने तो जरूरत है फिर मैं कुंडी लवा छड़दा ताकि वह बिल्ली अज फड़िया जाना सी जो मोबाइल कटदा बनया, क्योंकि अज दरवाजा है बाहर। लेकिन मैं दोस्तों तशरीफ रखिया, सारे दोस्त तशरीफ रखे। मैं तमाम जमाली बरादरान जेडे कि आस्ताना लिया रवाज शरीफ बाबा जी अब्दुल हक साहब मेरी आवाज़ में सुन रहे थे, इतने तशरीफ लियाओ, इतने आओ, दूर इतने आओ मेरे बाबा जी, आओ ना तशरीफ लियाओ, बाबा जी अब्दुल हक साहब की तशरीफ लियाओ। मैं तकी जाने खैर हो सही हजूर तशरीफ रखो। बाबा जी तशरीफ लाए, थोड़े जे पीछे करो, थोड़े जे पीछे, थोड़े जे पीछे, होर थोड़े जे पीछे, बिल्कुल और थोड़े जे, होर थोड़े जे पीछे करो। बिस्मिल्लाह है बाबा जी, खुश आमदीद जनाब, बिस्मिल्लाह जनाब। सारे जमालियां ते सारे भरावां नूं खुश आमदीद। बस चेहरा-ए मुस्तफा देखते रह गए, क्योंकि जुल्फ देखी है नजरों ने कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है नजरों ने कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। यूं तो शबीर सभी करते हैं बंदगी, लेकिन तेरी बंदगी जमाने से जुदा देखी है, तेरी बंदगी जमाने से जुदा देखी है। और सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी। बाबा जी का चेहरा तक लो तो जी गल मैं कर रहा, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। बस सबसे गाजी की जमाने ने वफा देखी है। उसने बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। उसने इकरा तो देखा था जिबरील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। उसने इकरा तो देखा था जिबरील ने, उसने इकरा तो देखा था जिबरील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। चांद दो टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। बाबा जी आ जाएंगे, 2 दिन कबल तो मंजूरी मिली है, क्या इतनी कम दिनों की पब्लिसिटी में 1.5 दिन में क्या होता है, इतना मजमा आ जाएगा। दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, मुनकरे मुस्तफा देखते रह गए। आखिरी शेर, और मैं किबला की तरफ आपका बहुत शुक्रिया, आपका इंतहाई भाई इरफान साहब उन्होंने पूरे बरादरान उन्होंने वालिद गिरामी की तरफों, इस मस्जिद इमाम खतीब अल्लामा कारी सईद साहब की तरफों, किबला मुफ्ती साहब की तरफों और पूरी उलमाए हक की तरफों मैं आपका शुक्रिया अदा करांगा। मेहरबानी करके बस बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह, बस बैठो, तशरीफ रखो, बैठ जाओ या बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक नारा लाओ, एक शेर ते साइया दे माइक वाले, क्योंकि मुझे हुक्म था एक शेर में पढ़ देना। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों। वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। जो मैनू साइया ने अंदर रोटी खांदे बैठे मैंने उलमा कह रहे सन कि यार अगे नालों निखर गए हैं। मैं क्या वादा क्यों निखरे हैं, जो साइया ने सिखाया है वो तुहाडे हवाले रख रहा, ठीक है। एक बार हाथ चुके, हाथ चुके, हाथ चुके, बाकी अपनी जगह पे बैठ जाओ, हाथ उठा के हुसैन साहब कोई नहीं, हुसैन साहब सबको उठाया, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, थोड़ा हाथ बुलंद करके हुसैन साहब, दिल लगा के बोलो यार हुसैन साहब, हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया। मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ आलम सलाम के उस रूहानी पेशवा को जो फकीर के जुमलों के मोहताज नहीं, आप समझ गए।
مجھے تو سختی سے آرڈر بھائی اللہ دا واسطہ بس کرو یار بہ جاؤ تسی تو میں نے میرا کلام بھی پڑھن نہیں دیتا یار بس ٹھیک ہو گیا یہ تہاڈا پیار مینوں دی خدمت بھی کوئی ماڑی نہیں لگدی لیکن بس بہ جاؤ تانوں اللہ دا واسطہ صوفی جی بہ جاؤ چلو انہوں آن دو ایک بار جڑا کھڑے انہوں نال لے انہوں اتوں جان نہ دینا کیونکہ ماشاء اللہ کا وجود ایسا پچھو بندہ کوئی نہیں جان دیں گے بزرگ تشریف لینے ساری ماشاء اللہ لو جی سائیں آؤ آؤ مہربانی ایک نعرہ لو نعرہ تکبیر اچھی بولیا جی نعرہ تکبیر میرے سائیں مسکرا پہ تو میرے واسطے سارا کچھ جی اللہ دی قسم ٹھیک ہے جناب لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں حضرت صاحب بھی اندر سے کھانا کھانے بیٹھا تھی انہوں نے کہا تو کیتا کی ہے میں کہا میں کچھ نہیں کیتا انہوں نے مینوں کیتا جو کیتا ہے بسم اللہ میں کون ہوں کرنا والا انہوں نے مینوں کیتا ہے انہوں نے مینوں انجدہ کیتا ہے سن لو شیر جو مینوں کی کیتا ہے حاجی صاحب حاجی فیض صاحب بابے اور مینوں کی کیتا ہے اور سن لو اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی کتھے گئے سلطانی صاحب تو ہن میں تانوں دسن لگا ہے انہاں مینوں کیتا یا انہاں نے مینوں کیتا ہے تو سن کی کیتا ہے توجہ نال سن لو اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ کو ماننا مشکل نہیں کہ شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے اے انہوں نے سانو غیرت سکھائی ہے تو جدو انہوں کو غیرت سکھی ہے تو اسی انہوں دے ہو گئے تو جی میں ایک نعرہ بلند کرو دعوت اسلامی دا ایک اعلان فرما دے جزاک اللہ بالکل جی الحمدللہ عالم اسلام کی عالمگیر معیار سے اپنی تحریک دعوت اسلامی نہ چوری کریں گے نہ چوری کھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب تحریک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سن تم بھرا اجتماع ہر جمعۃ المبارک کو نماز مغرب تا عشاء پیر کلونی جامع مسجد یاسین طاہا میں ہوتا ہے شرکت کر کے ثواب دارین حاصل فرمائیں اور نعرہ بلند کرتے ہوئے بابا جی کی طرف سفر کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا کام ہے ان کی طرف سفر کرنا اب ان کا کام دیکھیں کیا ہے یہ کبھی بغداد میں ہوں گے کبھی نجف اشرف میں ہوں گے کبھی کربلا محلہ میں ہوں گے پھر قافلہ مدینہ پاک میں ملے گا ہمیں انشاءاللہ ایک نعرہ لو نعرہ تکبیر کچھ بولا جی کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھما اللہ دی قسم اعلان نہیں کرنا اے پوزیٹیو کہتا بی پوزیٹیو کہتا او نیگیٹو کہتا بی نیگیٹو کہتا تیرا اٹھے ہاتھ پتہ لگ جائے گا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے لگا ہو کون بندہ کتنی محبت سے بولے گا نعرہ رسالت یہ بات ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید تاجدار حق محمد 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 دار ختم نبوت آر دیے نہ پار دیے گل ساری لبیک 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 یار مائک نہیں سٹینڈ رہے مائک دیو اے دینا میں دوسرا دے سورہ فاتحہ شریف تمام احباب مل کر پڑھیں میرے ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعارضین لأعداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. پھر جتنے حضرات تشریف فرمائیں اگر ہم سب کوئی حاضری ہو جائے درود شریف کے ذریعے سائیں کی برگاہ میں تو بڑا لطف ہے. الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. جو حسن لم یزل سبحان 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 سبھی تجھ میں ہے آیاں. اللہ اللہ. جو حسن لم جیتے رہے سرکار جیتے رہے. واہ واہ. سبھی تجھ میں یا رسول اللہ ویا حبیب اللہ سبحان ویا مقصود اللہ ویا محبوب اللہ ویا معشوق اللہ. صدقے ہے نا صدقے. جو لم یزل سبھی تجھ میں ہے آیاں. جو نور لا یزال ہے جو نور لا یزال ہے تیری ذات ہے. اللہ میں صدقے جی میں صدقے بھائی. جو حسن لم یزل ہے سبھی تجھ میں ہے آیاں. جو نور لا یزال ہے تیری ذات ہے. جس کو تیری آل کے جس کو تیری آل کے حق میں خیال ضد جس کو تیری آل کے حق میں خیال ضد ملعون ہے کبھی اس شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. یہ افراد جو آگے آگے 5-10 صفوں والے بیٹھے ہیں آپ ہی حسینی ہو پیچھے کون ہے؟ سارے حسینی ہو ہاتھ سارے دے ہوتے ہونے چاہیے کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. دو ہاتھ کھڑے کرو کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. اکبی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اللہ پاک واسطے بیلیو ساریاں تعریفاں.
جی نعرہ تکبیر شیر دوبارہ ہوئے نا جناب ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ یہ جس کو تیری آل کے کون سی آل مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ کون سی آل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین ثم قال رسول اللہ انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم کون سی آل جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل ذریتی ان اللہ تعالی جعلت ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب جس کو تیری آل کے حق میں خیال حلالی پتر بولے نعرہ حیدری علی 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 ماتم کرے کہ مولا مرتضیٰ وہ ذات ہے ہاتھ کھڑے کرنا مولا مرتضیٰ وہ ذات ہے توجہ کرنا توجہ علماء توجہ کرنا علماء توجہ کرنا علی کا نام سن کر جس کے چہرے پر وقت آئے اوڈی ماں راتی دے اندھیرے وچ گناہ وچ ملبس رہی ہے وہ جو علی کا نام سن کر خوش ہو جائے اس سے سند لینے کی ضرورت نہیں علی ہے یہ نعرہ صدیق اکبر کا ہے کہ علی حق ہے یہ نعرہ مصطفیٰ کا ہے فرمایا اللہ مرد جن حق قائل علی فرمایا یا اللہ حق ادھر پھیر دے علی چاہتی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو فکر ہے کہ آپ مولا کے غلام ہیں فکر آپ کو کتاب دینا جے کشف المحجوب لکھ ملا ایک پاسے میرے داتے دی نالین ایک بولو علیو بولو گل سچی ہے کہ نہیں پوری دنیا کے مولوی ایک طرف ہوں تو علی کا بیٹا علی ایک طرف ہوں اور میں آدھا ہوں تک داتا سمجھ نہیں آیا ادھر افتخار دا منہ میرے علی پسے کرنا یہ داتا کا نام بھی علی ہے جویری ہے علی 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 وہ جے اس علی دا مقام نہیں ناپیا جا سکتا تو اس علی کا علی بسم اللہ ہاتھ اٹھے چک کے بولو نگر نگر گلی گلی اتنا زور دا بولو
دنیا پھٹ جائے، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدر 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 حیدر، چلے جاؤ چلے جاؤ، میرا کھلا کر دے جا۔ اے وے میں کسی نے کوئی مولا نہیں زیادہ ذکر کر دی تو جدو مسلک کا پر کوئی عرف آ رہا ہے، کوئی عرف نہیں آتا مسلک پر۔ سنی ہے ہی وہ جو پیار کرے علی سے، چونکہ علی صرف تیرا تو میرا قرار نہیں، صدیق اکبر کا قرار ہے۔ مرشد بخشے جد فیض والا پٹکا کریے سام تے چنی نہیں ہو سکتا، کسے مردے کلندر دی نظر باجوں حاصل علم لدنی نہیں ہو سکتا، پتر پیسے دا پاپی تے ہو سکتا ہے، وہ کدی بھی پنی نہیں ہو سکتا۔ سردار 100 ہتھرو سادے گانے چھیلتے منکر علی دا سنی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیر، اے بھی نعرہ لے لو تاکہ کوئی کتا پھونک نہ سکے۔ نعرہ تحقیر، نعرہ تحقیر، اور اسی زور سے بولو نعرہ حیدری۔ توجہ توجہ سنے سنے سنے، یہ علماء کرام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، دسو سارے بیلیوں داتا کے پلے کا کوئی ہے؟ نہیں، سارے پہلے بولو، سارے بولنا، جڑے نہ بولے میں نشانے پہ کہ ٹوٹ جائے۔ داتا کے پلے کا کوئی ہے؟ نہیں۔ کی تحقیق کے پلے کی کوئی تحقیق ہے؟ پتر جدوں مسئلہ بنیا نا کہ داتا کی مسجد کا رخ تیرا ہے، تو علی اجویری نے مغرب کی نماز میں سب کو پیچھے کھڑا کر کے کعبہ دکھا دیا۔ ابھی ذرا سننا، کان کھول کے سننا، سوا نمبر 321، سوا نمبر 300، پھر بولو سوا نمبر 300۔ کتاب دا نام کشف المحجوب، کشف عادل کھلنے نو، تو محجوب جیڑی شے پردے وچے، یہ دا مطلب ہے کہ علی دا پتر پردے پھاڑ دا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ کشف المحجوب سوا نمبر 321۔ خدا تمہیں سلامت رکھے کہ بلا تھوڑے چہرے دا کھلنا ایمان کی علامت بتاتا ہے۔ سوا نمبر 321 میں کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایثار کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب مولا مرتضیٰ پاک بسترہ مصطفیٰ پر لیٹے، جب مولا مرتضیٰ پاک بسترہ لیٹے تو رب تعالیٰ نے دعا فرشتیاں نو بلایا، جبریل پاک نو بھی تو میکائیل نو بھی، اور فرمایا اچھا بات سنو دونوں۔ اللہ نے، دادا صاحب فرماتے ہیں دعا نو بلا کے اللہ پاک نے فرمایا ایک گل تے دسو، تانوں جے میں لمبی عمر دیواں دونوں دے دیتی ہے، تہاڈی لمبی عمر کر دے۔ ہن اگر تساں دونوں وچوں اے میں آکھاں پہ ایک دی جان لینی ہے تو دسو کہ دی لاؤ؟ اے داتا صاحب فرما کون فرما رہے؟ تو تمہیں قسم ہے تمہاری ماں دے دودھ دی جنہوں ذرتی برابر شک ہوئے وہ جا کے کشف المحجوب دیکھنا ضرور۔ میری گل تے انہی اکھوں بند کر کے نہ لے آوے یقین۔ یہ کہ تھوڑا سا ذکر علی کیا جنا بندے پریشان، او بندے ہو خدا دے ہو، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔
او بندیو خدا دیو مولا مرتضیٰ کے محب اول کا نام تو قسم رب کی بندوں میں صدیق اکبر ہے. علی ابن ابی طالب کے محب دوم کا نام عمر فاروق ہے. علی ابن ابی طالب کے محب ثالث کا نام عثمان غنی ہے. جیڑا ایدی محبت کا اعلان کر دیا او دا نام محمد رسول اللہ ہے. یہ گل سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ مولا مرتضیٰ پاک کا نام سن کر ذرا چیب اجمی نہیں ہونا. اجے تو وہ گل آلے بیت نہیں پتہ نہیں ان کتوں گل کتنے نکل گئی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ خاندان ہی اونچا ہے. رسول اللہ کے قدموں میں نالین آئی. ان کی مثل کوئی ہو سکا؟ نالین تو صدیق اکبر پاک بھی پاندے نا تو نالینا پائیوں نے عمر پاک نے بھی تو نالینا پائیوں نے خود مولا مرتضیٰ نے بھی. اے علماء ملت اسلامیہ مجھے بتائیں کیا وہ نالین جو مصطفیٰ کے قدم میں ہے اور وہ نالین جو اصحاب کے قدم میں برابر ہے؟ وہ کپڑا جو اصحاب نے پہنا اور وہ کپڑا جو مصطفیٰ نے پہنا برابر ہے؟ جب مصطفیٰ کی نالین کی مثل کوئی نہیں تو مصطفیٰ کے حسنین کے مثل کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بریلوی میں آتا ہوں کشور موجود کی طرف. اعلیٰ حضرت بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ عبد اللہ فاضل بریلوی فتح اللہ تعالیٰ بے وجود سبحان اللہ وذکر اللہ تعالیٰ بالخیر. 42 سالوں میں میں نے اس جنے کی اجنبی کو جس نے موری مار رہی ہے عشق مصطفیٰ کی. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. کن کے پاس؟ حضرت زید بن ثابت کے پاس. حضرت زید بن تو دماغ میں رکھ لو زید بن ثابت صحابی ہے. تو یہ بھی دماغ میں رکھ لو عبداللہ بن عباس اہل بیت میں چھوڑے تھے. اہل بیت میں سے عبداللہ بن اور وہ جو استاد ہیں وہ صحابی ہیں چونکہ یہ بچے تھے اور وہ زیادہ حضور کے پاس بیٹھ کر سیکھا. انہوں نے ان سے سیکھنے جاتے تھے. ایک دن ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑوتے سن. ادھر حضرت زید بن ثابت کا گھوڑا آ گیا. گھوڑے کیا بیٹھے سن. آپ دوڑ کے آگے دوڑے تو گھوڑے کی لگام پڑ گئی. میرے استاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ والے رسول ہو مجھے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا ساڈے نانے سانوں یہی دسیا ہے کہ علم والیاں دی عزت کرنی ہے. جدوں اے گل انہاں کیتی انہاں ماری چھال کوڑے تو تھلے لے تو اینج کر کے ہاتھ چمکا اینج کرنا شروع کر دیتا. انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو استاد ہو میرے. انہاں کیا استاد ہونا اور گل ہے نبی دی آل ہونا ہوا تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. کربلا کا شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین شاہ حسین شاہ زور دے بولو. کربلا کا شاہ حسین. گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان جیسا لجپال کوئی ملا؟ وہ جڑی گل کی تھی نا پیر نصیر الدین صاحب نے کہ یہ تو گل سنی کا پترا گل تو پہلے پوری ہو لینا. گل تو پوری ہو لینا دے کیڑی کی تھی جڑی میں کرن لگا. گل کی فرمائی کیڑی انہوں نے فرمایا ہے نسل کریموں کی ہے نسل اچھا بولو ہے نسل چھٹی نو ہاتھ لانا لے نو 6 لاکھ دے دیتا. قرآن شریف دی قسم ہے دسو کوئی دنیا میں بندہ دسو جنوں گل کڑیاں جاون او نظرانہ دے.
عطا فرمائے. اے کوئی مائی لال کوئی پیر میرے سامنے لے آؤ, کوئی مولوی صاحب ایسے ہی نام بھی نہ لو تے ان دی چھکلے دے گل آکھے. ایک دن اتنے میں تقریر کی عبد الحکیم 2 نمبر امید بھابیوں نے منڈیا, ساڑھے سنیاں بھی منہ بنا لیا, اوہ ہم کو بول دیا. یہ تو 6 کلومیٹر تو گل اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ سیدہ زہرا کا لال ہے کہ جس کے سامنے جا کر بکواس کرنے والا بکواس کرتا ہے, اور لال زہرا نہ کہتا ہے غلام کو اندروں چاندی دی ٹرین بھر کے لے آ, انہوں دے کہ اس کو کہے کہ اس وقت گھر میں یہی موجود تھا. تو وہ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ, ہیو جا کلیجہ کسی دا نہیں سکیا. فرمایا ہو بھی نہیں سکتا چونکہ میرے نانے کا نام محمد رسول. بولو ہے نسل کریموں کی تو لجپال, آتے تھے رکھ کے بولو لجپال. یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں ان جیسا کون ہوگا اور وہ جو حضرت زید بن ثابت کی بات ہے وہ کان کھول کے سنو. صحابی رسول کا فرمان, وہ میں اپنی جان قربان کر دیا ہوں اس جملے کو. میری نسل قربان ہو, میری تیاں تو میرے پتر تے میری کارانی قربانی, میری ساری نسل زید بن ثابت اس صحابی رسول کے اس جملے پر قربان. وہ صحابی فرماتے ہیں قبلہ آپ نے یہ تقریر کی ہے تو ہم صحابہ کو یہ حکم ہے تمہیں جہاں میری اہل بیت ملے اس کے اسی طرح ہاتھ چومنے. اڑاتے تیرا کیا کوئی سبحان اللہ. خدا جانے تو ہم جملہ سمجھ بھی آیا ہے کہ نہیں آئے, ان کے ساتھ کا کوئی نہیں. خدا کی قسم صدیق اکبر ان پر جان قربان کر رہے ہیں. بے ابھی میرا پیو قربان تیرے تھے وہ ایسا. حضرت عمر فاروق برابر میں بٹھا کر کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یوں برابر بٹھا کر حضرت امام حسین پاک کو, تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری, پگڑی اتار دی اور کہا یا سیدی. حضرت عمر دی عمر 60 سال, 8-9 سال دے لڑکے سے کہہ رہے ہیں یا سیدی. وہ جتھے 60 سال کے بزرگ کسی 8 سال کے بچے کو سیدی کہیں تو سمجھ لو کہ عمر کے کلیجے میں احترام کیسا ہے. فرمانے یا سیدی هل انبت الشعر على رؤوسنا الا ابوک. یہ آپ کے خطے میں تقریریں کرتے ہوئے میں نے حدیث اس کو دوسرے ترک پر سنایا ہے. اس ترک میں تب میں نے کہا ہے کہ احمد رضا دے نال دے جنا میں نہیں تکیا. گل میں تاں کی ہے کہ میں نے اس کو دوسرے ترک پر پڑھا ہے, دوسرے ترک پر روایات کو, لیکن یہ روایت جو والا حضرت بریلوی لائے یہ میں نے اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اس میں اور الفاظ ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے, لیکن یہ الفاظ قبلہ مفتی صاحب غور فرمائے. هل انبت الشعر على رؤوسنا. یہ فتویٰ عمر تک مان لو, عمر کا فتویٰ تو مان لو. اور میں کہتا ہوں گلہ صحابہ دے بھی نہیں ہوئے جنہاں اہل بیت کو سمجھ نہ سکیا. صحابہ کا نام لے کر بدنام مت کرو, ان کے کلیجے میں تو مصطفیٰ کی یاد کی محبت ہی اور بالکل جنتی 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 کوئی شک نہیں. جس میں تک لے ایمان دی حالت اس نے گیا, ایمان دی حالت اس نے فرمایا وہ دیتے دوزخ حرام ہے. قسم رب دی جنہیں دیکھے ہے سامنے ہو وہ دیتے دوزخ حرام ہے جنہاں اندروں آوے. کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آئے ہائے مالک بن سنان نے صرف تھے ہونٹ میں چوسیا, عہد کے میدان میں انج چھک لیا. حضور پاک نے چند قطرے خون دے مالک کے پیٹ میں گئے. فرمایا اے میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا دیکھو, اس کے پیٹ میں میرے خون کے قطرے چلے گئے ہیں. جو
4 قطروں کا یہ حال ہے تو زہرا کے لال کا کوئی گل سمجھ آئی جی؟ لوٹو اس مقام پر، دوبارہ لوٹو اس مقام پر. حل انبت الشعر علی رؤوسنا. فرمایا حل اے استفہام انکاری ہے. قبلہ جڑے گرامر جان دے نا غور کرن، اے حل کیڑا ہے؟ حل انبت الشعر علی رؤوسنا. روسی یا راس یہ صرف علم والے بندے غور کرن. جملہ یہ بھی کیا ہے حل انبت الشعر علی راسی. انہاں کہا نہیں صدیق پاک دے سر تے، میں عمر دے سر تے، اس جماعت صحابہ دے سر تے بھی ایک جڑا بال اگے ہے اے تیرے باپ دادے کا دیا ہوا ہے. آج تیرا کیا خوش ہوا؟ اے میرے کلیجے کے ٹکڑے صحابہ پاک کا نام لے کر بدنام غلط باتیں نہ کرو. صحابہ پاک جان چھلکتے ہیں اہل بیت پر. اولا مرتضیٰ سے جتنی غیرت حضرت عمر فاروق نے کہا دیا ماں پتر ہی نہیں جمعیا کہ تسی آپ میں دسو بیلیو او میرے کلیجے دے ٹکڑے دسو جنہیں منہ تے حسین دا نام ہوئے وہ دی قسمت دی بلندی دا کوئی بندہ حساب دس نہیں سکتا کہ جنہیں ہاتھ میں حسین ہوئے. ایک باری پھر میں ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں صحابہ پاک کے لیے، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کے لیے. ہم سے زیادہ کون صحابہ پاک کی ناموس کا تحفظ کرے گا؟ لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے جس ٹائم اہل بیت کا نام لیا جائے تو پھر پیٹ میں مروڑ کیوں پڑے؟ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں سنانے لگا ہوں، سنیں اس ایک بات پہ کوئی بندہ کائنات میں ماں نے پتر نہیں جمعیا، شیعہ میں چونجی نہیں جمعیا. کہڑا ساڑھے ٹکر ساڑھے دا اپنے لتا کھیچ دیں ساڑھے گا. ماں نے بچہ نہیں جنا جو ہماری بات کا جواب دے سکے. اور میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں حضرت حسین کی محبت ہو وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ بولو مجھے سارے ہاتھ کھڑا کر کے دسو اس کے جنتی ہونے میں شک ہے. اور جنت حسین ہے نہیں منڈی ہے تو حسین دے نانے جنہ گلہ دے جنت منڈی ہے تمہارے توتے اڑ جان شروع تھے. ایک صحابی نے پکا لیا کہ دسے میں جرا کچھ ہے بس بارہ کلا ٹوپی میری دیکھ لو. ایک صحابی نے ہینج کر کے نبی پاک نے ہینج کیتا بس ہینج کیتا. حضور نے فرمایا اے جبریل بیٹھے ہے تو میں نے پہ آدھا ہے جنہیں تو ہڈو پکھی نہ ہینج کیتا ہے نا تے اینو قیامت رہ جاڑے میں دوزخ دی آگ نو سامنے ہو لگا کے جنت میں چوار دے. جلد نمبر 30 فتاوہ رضویہ صفحہ نمبر 447. میں صدقے بابا جی تو آدھے ٹھنڈ پا دیجئے خدا دی قسم. میرے کلیجے ٹھنڈ پا دیجئے اور ٹھنڈ پا دیجئے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں یہ اس نانے کے نواسے ہیں، اس نانے کے جڑا پکھیاں چلن دے جنت دینا. جڑا کوئی جڑا پکھیاں چلن دے جنت دینا ہوئے اور پکھیاں دے 1000 روپیہ کوئی نہیں دینا ہو جنت کون دینا؟ کہو جی گل کر دے جو آواز ایسے چلانے والے کو جنت دی. اور دوسرے جڑے دی گل سنو. حضرت نبی علیہ السلام اونٹ پہ جا رہے تھے اچانک آپ رکے تو چاوا گرا نیچے تو طلحہ پاک دی گل سن رہو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. حضور نے فرمایا کون ہے تو سب وچوں ایک صدا کرے کہ چاوا جنت دی چپلیاں سدیاں کرن تے جنت بڑی قرآن شریف دی بنی. اور نبی پاک کے دونوں بچوں کے لیے روٹی لے آئے عبد الرحمن. روٹی اوے روٹی دے بھوکے نہیں ہوئے صدقے کا اوے کوئی روٹی دے بھوکے نہیں ہوئے کملے ہو چلے ہو جنت میں. جنت ہی نہیں کیا ہو جنت ہی نہیں کیا یار جنت ہی نہیں کیا. ان پر نماز بھی تب فرض نہیں تھی تو جب بھی جنت کے سردار تھے. ہمارے بعد میں یہ پہلے کی جنتی ہے. کیا دو گے جواب ان حدیثوں کا کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ حسن اور حسین کا نام اللہ نے جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور جب یہ دونوں آئے تو رب نے فرمایا جنہوں نے نام میں پردیاں چھپایا سیا وہ شیر آگے. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں
غور کرو ان کی عطا کمال پر ہے. تو یہ بات بھی اعلیٰ حضرت بریلوی لکھ رہے ہیں. سنو اے گل بھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی. شہزادوں نے کہا ہمیں کھانا چاہیے. حضور نے مسجد کی طرف رخ کر کے فرمایا کون ہے جو خدمت کرے؟ خدمت. ایک باری پھر سن لو خدمت. آپ کان کھول کے سن لیں سارے بندے کہ صحابہ نے جو نظر نیاز پیش کی ہے وہ حسنین کی خدمت ہے. پھر بولو وہ حسنین پاک کی کیا ہے؟ اچھا بولو کیا ہے؟ ایک باری پورے مجمع سے سننا چاہتا ہوں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کون ہے جو خدمت کرے؟ یہ حدیث کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی آپ کی رضی اللہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ و شریف خدا ان کی قبر کو بھی روشن کرے ہوئے جڑے سارے سینیاں نو روشن کر گئے. فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے خدمت؟ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف دوڑ دے گئے گھر جناب جا کے کھجوراں کٹ کے سکیاں تے وچ پنیر پا کے تے وچ دیسی گھیو پا کے اوندا ہی دیسی گھیو سی دوسرا کھائی نہیں بنا کر حلوا روٹیاں تندور تے لوا کے ایک روٹی تھلے تے ایک کتے تے وچ مکھن دا پیڑا. وچ مکھن دا پیڑا صحابہ تے کھلاون مکھن دے پیڑے کتیا تو تو نہ لے کے صحابہ دے پھونکے اہل بیت نو تیرا کے کم ہے صحابہ کا جو غلام ہے وہ مکھن کے پیڑے پیش کرے. ہونا کو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. جے گل چنگی لگی ہے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اس پنڈ وچوں آواز باہر جائے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. واہ بے شمار بے شمار بے شمار. اے بھی بریلی نے سکھائی ہے. اے پتروں سب تو پہلے بریلی نے سکھائی. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل یہ بھی انہوں نے سکھا دی ہے کہ حالی حسین نہیں کرنا نال منڈ کے بھی رکھتا ہے. لہذا جو ہمارے سے ٹکرائے گا وہ پہلے بریلی والوں کے فتوے کا جواب دے. انہوں نے کہا نال منڈنا بھی ہے ریس نے پیر کر کے منڈنا ہے بریک تے نہیں جنگا منڈ کے رکھنا ہے کہ اہل بیت یا دشمنوں نو جمن والے تے بھی لعنت اہل بیت نے حامیاں تے لعنت. بولو جڑے انہاں دی حمایت کردے رہے نے انہاں دی مدداں کردے رہے نے انہاں تے بھی لعنت. جو ان کے خلاف لوگوں کی مدد کرتے رہے ان پر لعنت. یہ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو صحابہ پاک تے تن تے من تے دل کہ جاندا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکا یا بے جو جی بے جو نہ پڑھو او قبلہ بے جو پہلے یہ جڑا میں سنا رہے ہیں تے سن لو. دوسرے بندے نو اگر اپنا کوئی سنی چھڑ کے ہے تو اونوں ذلیل نہیں کرنا. اگر اپنا کوئی سنی کے چھڑ کے ہے کہ اونوں سب پیار نال صحیح کرنا ہے تے جڑا اپنا نہیں اونوں من کے رکھنا ہے. اے سبق یاد رکھنا ہے تساں میرا. یہ نہیں کہ تے کوئی اپنا بیٹھا ہے تو اونوں نہیں رگڑا لوانا تساں چلے ہو. جے او ایڈا ہی منکر ہوے تے آوے کیوں؟ جے ایڈا ہی منکر ہوے تے بیٹھ سکدا ہے تے اے نا اے جڑیاں میں گلاں کر رہا منکر بیٹھ سکدا ہے؟ اونوں تھوڑا بہت تے ہے تو تھوڑا بہت ذرا گرد مرد ہے تو چپ کرو. گرد مرد کے لیے میرے پاس یہ تولیہ رکھا ہوا ہے. اصل صاف کر دیں گے تو ہر پاسوں آواز آئے گی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اللہ آگے آگے لے چلیے ویلے نال میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں. اور نالے ایک گھبرایا نہ کرو. یہ جڑے اہل بیت دے منکر نے ہن دے نہیں یہ بڑے پرانے نے بڑے اللہ دی قسم امام زین العابدین حرم وچ داخل ہوئے نا
میرا کتوں میں چاہ کے کتے چھڑ دیں دے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں ہوئے داخل اے گھڑ بھی لکھی ہوئی ہے کشف المعجوب شریف میں دادا صاحب رحمت اللہ میں تو انہیں ایک گھنٹہ سے حدیثہ عربی عبارت پڑھ کے سنا سکتا ہوں لیکن میں نے پتہ ہے حساب کتاب دا تاں میں بار بار فتاوی رضویہ تو داتا صاحب دا نام لے رہے ہیں کہ جڑا انہاں نوں مننے حسین نوں نہ مننے او دے تے بھی لعنت بے شک نہیں سمجھ آئی ہاں پتراں نوں منو ابا نوں نہ منو سبحان تمہاری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں داتا صاحب گوش پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو ایسی زندہ فرمایا پترو بریلی والا سرکار پتہ ہے کیا فرما رہا ہے بریلی والے سرکار فرماتے ہیں گوش پاک دی ساری شان ہے یہ حسنین کا خون ہے حسنین پاک دا کی ہے آدھ نمازہ تو سارے ہی پڑھ دیں جی تو جب پر پیسے لے آئے ہوں میں اگر کوئی پرچی تو بھی مانڈ ماری یہ تو صاحب دے دیا ہاتھ چمک دے دے لے لو جی تسی لے لو جی 500 تن پاک اچھا گل سمجھ میں آئی ہے جناب میرے کلیجے کے ٹکڑوں تو میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بچوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جناب او اشام بن عبد الملک ہے داتا صاحب لکھتے ہیں اچھا میرے پاس 20 کتابوں کے اور نام ہے میں نے لینے نہیں لینا میں نے کشف المعجوب کا نام ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوں بھی میری گڈی وچ رکھی ہوئی تو نشانیاں الحمدللہ لائیاں ہوئی ہیں میں گھنٹہ کو نہیں لگنا نشانہ ٹونے اینڈ کر کے میں ڈھونڈ لے سا جے کسی تکڑی ہوئے تاں میرے کلیجے کے ٹکڑوں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشام بن عبد الملک جناب بادشاہ خلیفہ داخل ہوا حرم میں تو کسی نے پرواہ کوئی نہیں یہ بھی پکی گل ہے کسی نے کوئی پرواہ بندے جناب اپنا طواف کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں وہ کوئی کسی نے کوئی پرواہ مروا اتنے میں جناب حضرت امام زین العابدین سمجھ آئیے نا انہاں دا علی ہے نا انہاں دا کی ہے کتنے علی سے باغو نام کیا ہے اللہ اکبر یہ جدوں آئے نا تو چہرہ چمکے متھے بچوں نور نکلے خوشبوواں دے ہلے حرم پورا ایسے مہکا جیسے وہ حضرت بریلوی نے فرمایا نا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ حرم نے جدے باپ دادے دے وجد آئے نا یعنی مہک خوشبو پھیلی جب خوشبو پھیلی نا انہیں تکیا جناب شام نے تکیا ہے آگے اندروں تو ایسی نہ گڑبڑ بے غیرتی تو بے ایمانی تو ایسی نہ تو وہ شام کے کچھ لوگ کہنے لگے یہ کون ہے کہ جو طواف کرنے آیا ہے تو بندے اگوں ہٹ گئے تھے انہیں کعبے نے حجر اسود نوں چومیا تو انج لگیا ہے جی میں انہاں دے ہاتھ نوں تک کے حجر اسود باہر نکلن لگا یہ میں نہیں جے گل کر رہا داتا صاحب نے میں مڑ کے کہہ رہا داتا صاحب داتا صاحب گنج بخشے اچھا وہ جو ہے نا خوشاس تزر بادشاہ اتنے بڑا چر مولوی اور اللہ دی اللہ دی یہ تو خواجہ صاحب کا شعر ہی نہیں خواجہ صاحب کا شعر چلو یہ تو خواجہ صاحب کا شعر ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا سبحان اللہ واہ بلے او بلے شیرہ اے پترہ دا حال ہے تے دادے دا عالم کیا تھوڑی بندہ سمجھ جائے ہیں جی انہوں نے پتر پوترے خدا جنہ کے کر دیں اللہ 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 لو جی وہ جو شام بن ملک کون بندیاں پوچھے بھائی جناب یہ تے ایڈی شان تے خوشبوؤں دے ہلے تے بندیاں وچ تقدس تے احترام تے سارا وہ بندیاں پوچھے خلیفہ یہ کون ہے انہوں نے لین ہونا جتھے دی کھوٹی یہ تو تمہارے گھر میں سننا چاہتا اٹھو منہ چو گل نہ نکلے ان کے آکھے بھی اس کا بیٹا ہے
جس کا نام حسین ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے جس کے وجود اطہر پر گھوڑے دوڑے استخوان مبارکہ چوت چوں تو کہتا میں نہیں جانتا حرم میں چوں اور انہاں دیاں پاکیاں دیاں تساں بیان کرو شانہ اور آج کل نوے نوے بندے پہ آمدن یزید امیر المومنین لعنت اللہ علیہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں دماغ میں رکھو صحابہ پاک کی عزت و عظمت و ناموس کو سلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام سعد بن ابی وقاص کو سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آج جنہیں چٹ دیتی ہے تو جواب مل گیا ہے اس کو کہتے ہیں ولی میں تعریف نہیں کرنے والا تھا میں نے کہا بعد میں دوں گا چٹ دینے والی حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا اور آپ نے کہہ دیا اب بھی کوئی شک ہے تو تیری مرضی ہے یار نعرہ رسالت میں تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں تو سلام عقیدت پیش کرنا دوں نہ تو سن چٹ پڑھی میں پوری چٹ پڑھ چکے ہیں میں تاڑے تک نہیں پہنچائی اور ولی کے نو کہندے میں نو نہیں پتا ہون کی تکنا چاہتا چھڑو یار اس گل بابا جی نہ ڈکو میں نہ ڈکو میں ڈکینا نہیں آج کوئی نہیں بے ادبی صحیح نو مر دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آج ایک میں نعرہ لانا جنہیں میرے تے فتوہ لانا حق جمال کیا جمال حق جمال حق جمال حق جمال تو آپ کو رسول اللہ کا واسطہ چپ ہو جائے رسول اللہ کا واسطہ یوں بولو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد دونوں ہاتھ کھڑا کر کے سرکار کا نام لو حق محمد حق محمد حق فرید حق فرید حق فرید حق نصیر اجے بھی لونا حق نصیر حق فرید حق محمد حق محمد اور کچھ نہیں کہنا تو صحابہ کی عظمت کو سلام صحابہ کی عظمت کو کیا ہے جی اونچا بولو لیکن جنہوں نے ظلم کیے صحابہ نے نہیں کیے پہلے بتلا دو اگر وہ کوئی صحابی کا بیٹا بھی ہے یہ جملہ سنیں غور سے اور یہ چیلنج بھی پھر مجھے کر دے اس پر اگر کوئی صحابی کا بیٹا بھی ٹکرایا حسین سے تو پاش پاش ہو گیا جیسے کہ یزید جیسے کہ عمر بن سعد سمجھ میں آ رہی ہے نشان مٹ گیا نشان اسی کا رہتا ہے جس کے گلے میں حسین کی غلامی کا نشان رہتا ہے ایک گل یاد رکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں صحابہ پر ہماری نسلیں قربان میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ حسین کا نام لو تو بندہ بخشیا جاتا ہے صدیق اکبر پر سلام نہ ہوں جس کے ہاتھوں میں حسین اٹھایا میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر وہ بات سنو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ والی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے شام بن ملک چپ بولے جدو بولے آتا حرم وچ چھوٹ حرم وچ کہ دے وچ تو سب پاکی تے تھو ڈالو نا ڈالو تقوی دا حال پہ دے تقوی تو یہ دیکھو نا اب ایمانداری سے سارے بتلاؤ ادھر ہم سارے علماء بھی تشریف فرمائے میں کے قدموں کی خاک ہو عام حالت بھی جھوٹ بولنا چاہیے تو جڑا مسیحی جھوٹ بولے تو جڑا کعبے میں جھوٹ بولے ہے جی شاید نہیں کچھ آخر نہیں ہے نو میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب پوچھا گیا یہ کون ہے کہا مجھے کیا پتا کون ہے لوگوں آ گیا نہیں جی بندہ تو کوئی ہے نا کہ حرم پورا مہک رہا ہے تو مخلوق خدا کے دل کھچے جاتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا فرزدق شاعر فرزدق یہ داتا صاحب کی بات ہے دماغ میں رکھنا کس کی سارے سن لو کہ نہیں ایک کشف المعجوب داتا صاحب نے لکھی ہے ہوں جڑے دائیں بائیں دے بندے سنا دیں نا وہ نہ لیندے ہی نہیں داتا صاحب کا سمجھ گئے ہو نا میرا اشارہ جڑے سنا دیں دائیں بائیں دے وہ نہ ہی نہیں لیندے داتا صاحب کا یہ داتا صاحب کی بات ہے فرماتے ہیں پھر اس نے فرزدق نے جب دیکھا اس نے شور سے اٹھ کے کہا اس نے کہا شام والو میں بتاتا ہوں کون ہے یہ وہ ہے جس کے نانے پر خدا درود بھیجتا ہے
یہ وہ ہے کہ جن کو کشتی نوح کی مثل کشتی قرار دیا گیا ہے. یہ وہ ہے کہ جن کی محبت امت پر فرض کی گئی ہے. یہ وہ ہے کہ جن سے محبت کرنے والا بدبخت نہیں رہتا. یہ وہ ہے کہ جن سے بغض رکھنے والا ایماندار نہیں ہوتا. یہ وہ ہے کہ جن کا بغض جہنم کی تہ تک لے جاتا ہے. یہ وہ ہے کہ جن کی محبت جنت کی چوٹی میں لے جاتی ہے. یہ وہ ہے کہ جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ان کا باپ دادا جنت کے جوانوں کے سردار ہے. ان کا نانا پھول سے امت کو پار کرنے والا ہے. اس وقت اس روئے زمین پر پوری امت میں اگر کوئی افضل شخص ہے تو یہی سیدنا اور آنکھوں آنکھتی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین آنکھتی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین آنکھتی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین. اجے میں تھوڑی گلاں کیتی. اجے میں پورا قصیدے دا ترجمہ نہیں کیتا. وہ تے جڑا ترجمہ وہ کم از کم اعلی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم 18 شعر لکھے نا. سبحان اللہ. وہ سارے دا میں ترجمہ کیتا ہی نہیں اجے. انہیں جڑی شان بیان کی تھی کٹ کرا کے اس نے کہا یہ وہ ہے جو تنگ دستی میں بھی کبھی بخیل نہیں ہوتا. جو تنگ دستی میں بھی کبھی بخیل. آسمان سے بارش رک جاتی ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں کی بارش پھر بھی کبھی نہیں رکتی. اور مسلمانوں ہاتھ تھے رکھ کے آپ کو سبحان اللہ. یہ شان بیان ہو رہی ہے. اب جب یہ شان بیان ہوئی تو ظاہری بات ہے اس داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ کہا کہ میں نہیں جانتا. یہ میری بات نہیں ہے داتا صاحب. داتا صاحب فرماتے ہیں اس نے اس لیے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کی پتہ تھا, اس کے من میں یہ بات تھی کہ لوگ ان کے ہاتھ پہنچوں گے جڑے شام لے آئے تو اے انہوں برداشت. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اے انہوں برداشت, عزت برداشت. انہوں تک بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. عزت برداشت نہیں تھی اس میں. تو جب یہ فزدق نے یہ کہا نا تو اشام بن عبد الملک نے کیا کیا؟ اس آگے چکو چکو انہیں چک کے قیدی بناؤ. ہتھاں چ پاؤ ہتھکڑیاں تے پیراں چ پاؤ بیڑیاں. اسفان کے جیل میں جا کر پھینکو. لاؤ جی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جیل ہے اسفان کی, وہاں ڈال دیا گیا. جب وہاں ڈالا تو یہ خبر پہنچی امام زین العابدین. امام زین العابدین نے 12,000 دینار اسے بھیجے اور بھیج کے کہا کہ یہ ہم نے تجھے تحفہ دیا ہے. اس نے اگوں جواب دیتا کن کھول کے سنیو. فزدق نے اس آگیا حضور پیسے الچی نو واپس دیتے جڑا بندہ لے کے گیا. اس آگیا سائیاں دے ہاتھ چومی تو چوم کے آگی پہ میں ٹٹوਆਂ دیاں شانہ وچ لکھیا قصیدے خودو تے ٹٹو جڑے دنیا دے کتے بادشاہاں دیاں میں تعریفاں کردا رہیا کافراں دیاں. میں پہلی باری انہاں ساریاں گناہ دا کفارہ ادا کیتا. پہلی باری میں انہاں ساریاں گناہاں دا کفارہ ادا کیتا ہے تو میں 12,000 واسطے نہیں کیتا, سائیاں وڈیاں دی شفاعت دا حقدار بنن واسطے. پیسے واپس لے جاؤ. میں اللہ پاک اللہ دے حبیب کو اجر لیسا. بندہ پیسے لے کے واپس آ گیا. امام زین العابدین کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا موڑ کے لے جا. موڑ کے لے جا تو انہوں ایک گل دس, جے تو ساڈے نال واقعتاً محبت کرنا ہے تو ساڈی طبیعت تو بھی تینوں ادا ہونا چاہیے. جیڑی شے ساڈے ہتھوں نکل جاندی ہے اساں مڑ نہیں ہے. نسل کریموں ہے نسل. بولو 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 ہے نسل. اچھا بولو ہے نسل. پھر بولو ہے نسل. لجپال خدا فخر کر دے. بندہ تو بندہ یارا بندہ کسی بندے تے فخر کرے گل بن دیئے. او بیلیا بندہ بندے تے فخر کرے تے گل اچھا بولو گل. ابھی پورا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت صاحب کے بلا فخر کرے بات بنتی ہے. مجھے فخر ہے رضوی تے میں نو فخر ہے. قسم قرآن دی فخر دی.
رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس نے دو جملے جو بھی کہہ دیے اس نے ساری زندگی کے لیے ہمیں خرید لیا. ہم نے اگرچہ منع کیا لیکن اس کے کلیجے میں ہماری محبت تو ہے, وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو اب اگر یہ ٹوکا لے کے قیمہ بھی کر دے ہمارا تو بوٹی بوٹی میں سے بھی وفا ہی نکلے گی. یہ بات ہے پکی, ہم نے نوٹ کر لیا جو آپشن تھا وہ ہمارا فیڈ کرنے والا کر لیا. امام حسن پاک نے صرف بکری کا ایک دودھ کا گلاس پیا تھا تو جدوں وہ بڑھڑی آئی نا مدینے میں تو آپ نے فرمایا 2000 بکریاں دیو تو پیسے اتنے دیو تو کہے بندے آکھیا دودھ کا گلاس ہی تو پلایا تھا. آپ نے فرمایا تو دودھ نہ دیکھنا ہے اے نہ دیکھنا ہے کینوں پلایا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا گلنا تو یاد رہتی ہیں, یاد تھوڑی کرتیاں نہیں, جڑا بھول جائے وہ انسان ہی نہیں. واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں باتیں نہیں بھولتی, باتیں یاد رہتی ہیں. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, یہ بندہ بندے پر فضل کرے بات بنتی ہے, اللہ بندے پر فضل کرے. بولو سارے علماء میرے کلیجے نے ٹکڑے ہو تو میری اکھاں نے اتارے ہو, کون فضل کرے؟ اچھا بولو اللہ. دیکھو نا سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ رب نے فرمایا محبوبہ یار نو پوچھ اے میں تو راضی ہے کہ نہیں. اے نکی گل ہے, وہ بولو اے نکی گل ہے, پر یار نو پوچھ محبوبہ میں تو راضی ہے کہ نہیں. اوے اساں سارے مٹھے کسا بیٹھے ہاں تے سن پتہ کوئی نہیں راضی ہے کہ نہیں. وہ بھی جنے نا جنوں رب کہتا ہے پوچھ محبوبہ میرے تو راضی ہے. گل بندی ہے کہ نہیں؟ اب آؤ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتاب میں سے سنو. آپ فرماتے ہیں ہجرت کی رات جب مصطفیٰ پاک کے بسترے پر مولا مرتضیٰ لیٹے, جب آرام کیا اللہ نے فرمایا جبریل تے میکائیل دو میں من دسو جے تو سدواں وچوں ایک دی جان لیواں میں تے اے تانوں اختیار بھی دیواں, یہ آپس وچ مشورہ کر لو کس جان دینی, ایک دی میں لینی ہے تے دوویں مشورہ کر لو بھئی کہ دی لواں. تو دادا صاحب فرماتے ہیں دونوں آبا حضرت جبریل پاک حضرت دونوں آگے حسن موت نہیں چاہیے دیجیے حسن زندہ رہا. فرمایا پھر میرے رب نے فرمایا سننا جاؤ پھر میرے محبوب کے گھر اور ذرا جا کر اس کو دیکھو کہ جس نے آج میرے محبوب کی زندگی پر اپنی زندگی قربان کی. توجہ رکھنا. دادا صاحب فرماتے ہیں دو میں آگئے, دو میں اچھا بولو جی دوڑے جدو آئے تو فرمایا جبریل کھلو گیا سیرہ لے پاسے تو میکائیل کھلو گیا پیرہ لے پاسے تو درمیان میں شیر خدا ادھر ملائکہ خدا. سیرہ لے پاسے جبریل تو تو اجے مولوی کھیرنا ہے مولا علی نل یعنی سراندی کھلوتا جبریل ہوئے تو کماندی کھلوتا میکائیل ہوئے, تیریاں نسلہ مک جان او دا ذکر مکنا نہیں. علی حق 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 علی حق. نعرہ تحقیق. چہرے نو صدیق پیار نال تک دے اس پر کہو نعرہ تحقیق حق چاریا, نعرہ تحقیق حق چاریا, نعرہ تحقیق حق چاریا, نعرہ حیدری. توجہ جی پھر بھائی پواندی کون کھلو گیا کون؟ اب قبلہ مولا علی حرام فرما رہے ایک صدقے سبحان اللہ ہمارا خدمتگار جی سے شاہ علی کے خدمتگار قبلہ اور میکائیل ہے. اور سوچ لو تسی آپ
تے اگلی گل جڑی داتا صاحب لکھی ہے سوا نمبر 321 سوا نمبر 321 321 نمبر پیج یہ ذاکر خود تھوڑا ہی کوئی یاد کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں اچھا وہ نکھٹو جے گستاخاں نے دماغ ہیں تو دماغ عاشقاں دے بھی ہیں لو جی گل مقابلیے میری جان آپ تے قربان حضرت جبریل نے کیا کہا بخ بخ واہ واہ یہ لفظ بولو صاحب واہ واہ پورا مجمع بولو واہ 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 ایک آواز میں بولنا ہے اجی یا علی نہیں اجی بخ بخ بولنا ہے کیا بولنا ہے واہ واہ بخ بخ کیا بولنا ہے یہ کئی باری بخ بخ ہوا ہے کئی باری بخ بخ کنے عمر کہتے ہیں بخ بخ کبھی جبریل کہتا ہے آنکھو نا سبحان اللہ ایڈا مطلب ہے بیمان علی نو بلے بلے نہیں کر سکتا جدوں بھی بلے بلے علی نو کرے گا اور یا عمر نو مننے کرے گا یا نوری صفت فرمایا بخ بخ مم مثلوں کا سوا نمبر 321 کشف المعجون حضرت داتا علی حجویری بخ بخ من مثلو کا یبن ابی طالب وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِقَدْرِ الْمَلَائِكَةِ اب بلے شیر خدا علی کون ہے تیرے نال دا آج عرشوں تے رب فرشتیاں نو کٹھا کر کے انہاں ساریاں دے سامنے تیری بلے بلے کر دے پھر کہہ دو نعرہ حیدری ہمیں سرکار ابو بکر پاک کی سنت پر عمل کی توفیق دے جس طرح انہوں نے مولا سے محبت کی اللہ ان کے نالین کے صدقے میں صدیق اکبر کی نالین کے صدقے میں اللہ ہمیں مولا مرتضیٰ کی محبت دے اور حسنین پاک کی محبت عطا فرمائے حسنین پاک کی محبت بڑی شے ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں بڑی شے میرے کلیجے کے ٹکڑوں بڑی شے ہے اہل بیت کی محبت صحابہ پاک کی کبھی گستاخی نہ کرنا کبھی رتی برابر ان کی محبت کم نہ ہونے دینا اور رہ گئی اہل بیت تو یہ یاد رکھ لینا کہ صحابہ نے اپنے تن منوارے ہیں اور اولیاء کاملین کا یہی میرے بچوں درس ہے اولیاء کا یہی درس ہے 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 کہ لخموں کا لخمی یہ بڑے ولی دی گل ہے کلے ولی دی نہیں بلکہ جنا بھی ولی گھر تھا جنہیں تسبیح مار کے گوگی اڑا دی جنہیں کہا ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اگلا جملہ وہ نہیں فرمایا وہ میری طاقت نہیں وہ نہیں فرمایا وہ جو بھی فرمایا انہاں فرمایا میرے کلیجے کے ٹکڑوں تو انہاں فرمایا لخموں کا لخم جسموں کا جسم میں کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا میرے کلیجے کے ٹکڑوں ونڈ نہیں تفریقہ نہیں کرنی صحابہ پاک پر بھی جان قربان اہل بیت پر بھی جان قربان اور اختلافی گلام جنیاں پرچیاں پیچ دیو تو انہوں میں کچھ بھی نہ آدھا جس بھی پرچی پیچی موج کرے خوش روے سلامت روے ایسا ان بیان جے کر دیتا ہے کہ امام حسن پاک تو حسین پاک نے گل کی تھی آپ نے فرمایا علیکم بحفظ السرائر وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا فِي الزَّمَائِرِ فرمایا اپنے سینیاں دی حفاظت کرو اللہ وہ سب جاندہ ہے جو کچھ توڑیاں دلاں میں چھپے ہے وَعَلَمُوا اے پرچی علی پرانا نامے گل پہ کرنا وَعَلَمُوا جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم کہ اللہ جانتا ہے جو تمہاری دلوں میں ہے فَحْذَرُوا بچو اس سے اور کوئی مفرت کا ڈھنگ بناؤ اور حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل رکھتے ہیں جڑا آ جائے اس کی نجات ہو ادھر رخ کرنا چاہیے
اجے تو میں ہوں تقریر ختم کر دی تھی کہ نہیں وہ پھر چلو کل پھر سناواں گے اللہ تو راضی ہوئے میرے تے راضی ہوئے پرچیاں والے تے راضی ہوئے علماء ملت اسلامیہ امت محمدیہ ان میں سے ایک ایک کا بھائی میں شکر گزار ہوں تھوڑا میرا لہجہ سخت ہے تواڈے واسطے نہیں جتنے جتنے میں لفظ مولوی بول کے ملا بول کے رگڑا لایا ہے قسم ہے میں نے رسول اللہ کی زلفوں دی اس سے مراد آپ نہیں اس سے مراد وہ سارے گستاخ ہیں جو کہیں اہل بیت کو بھونکتے ہیں کہیں صحابہ کو بھونکتے ہیں کہیں رسول اللہ کو بھونکتے ہیں وہ مراد ہیں آپ سنی حضرات ہیں اللہ آپ کی شانوں کو بڑھائے اللہ اس پورے ملک پر اہل سنت کا بول بالا فرمائے اللہ جی آپ کا میں بہت زیادہ آبھاری ہوں شکر گزار ہوں ہندی کا لفظ بول دیا ہے میرے اور آپ کا بھی بہت بھاری ہے بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے فی ایمان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا اللہ پاک جنہاں سنگیاں محفل کرائی انہوں نے روزی رزق سے برکت دے ساڑھے آل دی بھی اپنی مہربانی سے اپنا رہے ادھر دعا مانگ لیا فوٹو ضروری ہے کملیا چلیا پترا میرے وہ دعا یہ ساری نعمت اتنے ملنی ہے دعا وچ وہ میرے پترو یا اللہ ساڑھے گناہ بخش دے یا اللہ ساڑھیاں حالتاں تے رحم فرما یا اللہ ساڑھے سینے سترے فرما یا اللہ اس محفل نو قبول فرما یا اللہ اس محفل وچ بھی ساڑھے کو میرے جیسے کسینے کو بھی غلطی ہوئی ہے یا سامنے علیہ سنگیاں کو ہوئی ہے معاف فرما دے یا اللہ سانا حضور نبی پاک دی محبت نصیب کر اہل بیت دی محبت نصیب فرما صحابہ پاک دی محبت نصیب فرما نبی علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی محبت نصیب فرما حضور غوث پاک دی محبت نصیب فرما ساڑھے دے اپنا فضل دے اپنا کرم فرما یا اللہ یہ جتنے سنگی دعا واسطے عرض کریں سارے تے فضل فرما تھوڑی سی مہربانی کر سو کہ تو بس دعا تو میں اگر پہلے ختم کر دیتا تو آپ نے سننی نہیں تھی بات آپ کے اپنے لیے بہتری یہ ہے کہ سب کو مطلق میرا سلام ہے اگر آپ آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش فرمائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا کہ کل بھی لوگوں نے دوستوں کے موبائل اور بٹوے چوری کیے ہیں آپ محبت والے ہیں بیچ میں ہی کوئی غلط نیت والا اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو اگر آپ منظم رہیں گے تو آپ بھی بچ جائیں گے اور مجھ پر بھی رحمت ہو جائے گی تو اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے اللہ پاک جو آپ میں سے میں اولاد ہے اسے اولاد دے جو بیمار ہے اللہ اسے شفا دے جس کی ماں باپ یا کوئی بیمار ہے اللہ اسے بھی شفا دے میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے گناہ بخشے مینوں تو توانوں اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرمائے قیامت کے دن مدینہ المنورہ میں بار 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 حاضری اور آخری مرتبہ جائیں تو وہیں فوت ہو یا اللہ پاک یہ وہ تو ہو گئی ہے تو یقین نہ ہوئے تو میں کیا کرا میں کیا کرا یقین تو سب فرمائے اللہ آپ دی مراد پوری کرے اللہ آپ دی مراد پوری کرے اللہ آپ دی مراد پوری کرے اللہ آپ تے فضل فرمائے جو دل وچ ہے اللہ وہ ساری حاجتاں پوریاں اور کسی دی بھی ہے بھائی تو اللہ پوریاں فرمائے فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ ہونا